السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، درختوں کے بہت فائدے ہیں اور درخت یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ پودا لگانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ اجر بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر قیامت سے پہلے قیامت آ رہی ہو، تمہیں پتہ چل جائے قیامت آنے لگی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، اسے لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی درختوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اور جنت کے درختوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ جنت میں درخت چاہیے، اپنا گھر تمہیں چاہیے اور گھر کے آس پاس ایک اچھا باغیچہ اور ایک باغ چاہیے، تو اس کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، المعجم الاوسط میں روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی اس رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں یا محمد اقرئ امتک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر سلام کہیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا۔ ان کے سلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا تعارف کروایا اور کہنے لگے وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی پاکیزہ اور بڑی نرم ہے۔ عُذْبَةُ الْمَاءِ، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا كِيعَانٌ، اور جا کر اپنے امتیوں کو یہ بات بتا دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَغِرَاسُهَا، اس میں درخت لگانا چاہتے ہو، اسے سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو اور اس میں ایک ہریالی دیکھنا چاہتے ہو، تو کیا کہو؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات تم کہہ لو، ہر کلمے کے بدلے اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3807 نمبر، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں ایک درخت لگا رہا تھا، ایک پودا لگا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، کہنے لگے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنے لیے ایک پودا لگا رہا ہوں، ایک درخت لگا رہا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم لگا رہے ہو، ایک اس سے بھی اچھے درخت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے؟ تو کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لیا کرو، الحمدللہ کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، ہر ایک کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، جہاں دنیا میں ہم اپنے لیے پودے اور درخت لگاتے ہیں، آخرت کے درختوں اور پودوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں جب ٹائم ملتا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ، ہم اپنے لیے ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اسے جا کر ہم نے پھر حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب بنانے کی اور اپنے گھر کو اور اس کے آس پاس کے علاقے کو ایک باغیچہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔